بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الثامن والستون 68واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو 68واں سبق ہے اس کا جو بیان ہے، اس کی جو ایڈنگ ہے وہ نسبت کا بیان ہے۔ نسبت کا بیان کسے کہتے ہیں؟ کسی ملک، شہر، کسی ذات، کسی شیخ، کسی پیر کی طرف جو نسبتیں ہوتی ہیں، ایک طرف نسبت کرنے کو وہ نسبت کہا جاتا ہے، جیسے رضوی، قادری، چشتی، اس طرح کی جو ہوتی ہیں وہ نسبت۔ تو یہ نگاہ نسبتی بنا کر کے اسم کو کیسے بنایا جائے گا، اس میں منسوب جس کو بولتے ہیں، اس میں منسوب یہ کس طرح سے بنایا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے قاعدے کیا ہیں، وہ ساری اس سبق کے اندر آپ کو بیان کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں نسبت کا بیان، فرماتے ہیں کسی اسم کے آخر میں یائے نسبت، اور یائے نسبت سے مراد یائے مشددہ ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ کسی اسم کے آخر میں یائے نسبت، یائے مشددہ اور ما قبل مکسور لاحق کرنے سے، یعنی جوڑ دینے سے کرنے کو نسبت کہتے ہیں۔ کسی اسم کے آخر میں یائے نسبت لاحق کرنے کو نسبت کہتے ہیں، اور جس اسم کو یائے نسبت لاحق ہو اسے اسم منصوب کہتے ہیں۔ تو جس اسم پر لاحق ہوگی یائے نسبت اس اسم کو اسم منصوب کہیں گے، اور جو اس اسم کے آخر میں یائے نسبت جڑی ہے اس کو ہم کہیں گے، لاحق ہونے کو نسبت کہیں گے۔ جیسے یمنیٌ، یمنیٌ یمن کا رہنے والا۔ یہاں یمن جو ہے یہ یمنیٌ اس کو کہیں گے، یہ پورا یمنیٌ اسم منصوب ہے، اور اس یمنیٌ میں یمن سے یمنیٌ بنا کہ اسم تھا یمن، اس کے آخر میں یائے نسبت یعنی یائے مشددہ جوڑی، جو دیکھ رہے ہیں آپ، یائے مشددہ، اور یائے مشددہ کے ما قبل جو ہے وہ نون پر مکسور ہے، کسرہ ہے، تو اس کو بولیں گے یائے نسبتی، اور اس پورے جو ہے اس اسم کو بولیں گے اسم منصوب۔ اب یہاں پر اس کے قائد اور فوائد بیان کر رہے ہیں اسم منصوب کے متعلق۔ فرماتے ہیں قواعد و فوائد۔ سب سے پہلا قاعدہ اس کے تعلق سے یہ بیان فرما رہے ہیں، نمبر 1 قاعدہ ہے کہ اسم منصوب اسم مفعول کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس طرح اسم مفعول کا نائب فاعل ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا بھی نائب فاعل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم منصوب اسم مفعول کے حکم میں ہوتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اسم مفعول کے حکم میں ہے تو اسم مفعول کا بھی نائب فاعل آتا ہے، لہذا اس کا بھی نائب فاعل آئے گا، تو اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے جاء رجل دمشقی، یعنی ایسا مرد آیا جو دمشق کا رہنے والا، یعنی دمشقی مرد آیا۔ یہاں پر جو ہے وہ رجل یہ موصوف ہے اور دمشقی یہ اسم منصوب ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل ہے۔ جو دمشقی کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر پھر صفت ہوگی رجل کی، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء کا فاعل ہوگا۔ جاء رجل دمشقی، تو دمشق کا رہنے والا آیا، یہاں پر یہ اسم منصوب ہے اور اس کا ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے، تو کبھی اس کا فاعل ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتی ہے نائب فاعل، تو یہاں پر اس کے اندر ضمیر نائب فاعل جو پوشیدہ ہے۔ دوسری مثال میں جو اس کا نائب فاعل ہے وہ ظاہر پیش کر رہے ہیں یہاں پر، رأیت رجلا مصریا ابوہ، میں نے ایسے مرد کو دیکھا جس کا باپ مصری ہے۔ یہاں پر مصرین مصر کا رہنے والا ہے۔ اب یہاں کہیں گے کہ یہاں مصرین اسم منصوب ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ ابوہ ہے، اور ابوہ یہ اس کا نائب فاعل ہے جو اسم ظاہر ہے، تو اسم ظاہر اس کا نائب فاعل بنتا ہے، تو یہاں اسم ظاہر نائب فاعل اور اسم ضمیر بھی ہوتی ہے، جیسے کہ دمشقیون میں۔
ایسے مرد کو دیکھا جس کا باپ مصری ہے. اب یہاں مل کر کے پھر اس کا رجلن کی صفت بنے گی اور موصوف صفت سے مل کر مفعول بنے گا. یہ قاعدہ نمبر 1 بیان کیا کہ اس میں منصوب اس میں مفعول کے حکم ہوتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. تو یہاں پر پہلی مثال میں بھی ہوا ضمیر متصل ہے جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے متصل ہے، اور دوسری مثال میں ابوہ جو اس کا فاعل ہے وہ بھی نائب فاعل مرفوع ہے کیونکہ حالت رفع میں اور اسماء ستہ میں سے، اور اسماء ستہ کے اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں واو کے ساتھ ہے. نمبر 2 قاعدہ، اسم کے آخر میں گول تا ہو. اسم کے آخر میں گول تا ہو تو وہ نسبت میں حذف ہو جائے گی. اسم کے آخر میں گول تا ہو تو وہ نسبت میں حذف ہو جائے گی، جیسے فاطمیون، فاطمی. اب یہاں پر یہ جو ہے یہ اسم منصوب ہے. اب اس کا اسم جو اسم نکالیں گے ہم، یہ تو اسم منصوب ہے لیکن اس کا اسم جو ہے وہ فاطمتو ہے. تو آخر میں گول تا تھی اس کے آخر میں، لیکن جب اس سے اسم منصوب فاطمیو بنایا تو وہ جو ہے وہ تا جو تھی وہ حذف ہو گئی یہاں پر. نمبر 3 ثلاثی اسم کا لام کلمہ محذوف ہو تو اسے نسبت میں لوٹائیں گے. ثلاثی اسم کا لام کلمہ محذوف ہو تو اسے نسبت میں لوٹائیں گے. یہ تھوڑا اس کے تفصیل تھوڑی سمجھ لیں کہ یہ اگر لام کلمہ ثلاثی اسم کا لام کلمہ محذوف ہو تو اسے لوٹائیں گے اور عین کلمے کو فتح دیں گے، عین کلمے کو فتح دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اگر لام کلمہ یہ لام کلمہ جو محذوف بتا رہے ہیں، اگر لام کلمہ تثنیہ یا جمع کے صیغے میں لوٹایا جاتا ہو، اگر لام کلمہ تثنیہ یا جمع کے صیغے میں لوٹایا جائے تو نسبت میں اسے لوٹانا واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں ثلاثی اسم کا لام کلمہ محذوف ہو تو نسبت میں اسے لوٹائیں گے، جبکہ وہ لام کلمہ تثنیہ یا جمع میں لوٹایا جاتا ہو تو نسبت میں اسے لوٹائیں گے، اور اگر تثنیہ یا جمع میں نہیں لوٹایا جاتا تو اسے لوٹانا واجب نہیں ہوگا. جیسے اور عین کلمے کو فتح دیں گے، جیسے ابن. اب ابن کی جو ہم بنائیں گے وہ آگے دیکھیں اب آ رہی ہے. ابن سے ابویون، اور ابویون آیا اور یہاں پر جو ہے عین کلمے کو فتح دیا گیا. یہاں پر جو ہے عین کلمہ با ہے اس کو فتح دیا گیا، اور عین یہاں پر واو جو ہے اس واو کو لوٹایا کیونکہ یہ واو جو ہے تثنیہ میں، کیونکہ ابن کی جب تثنیہ آتی ہے ابوانے آتا ہے تو ابوانے تثنیہ میں یہ واو جو واحد کا تھا یہ لوٹ کر کے آ جاتا ہے. اسی طرح سنتن ہے، سنتن کی اس میں نسبت آئی تو وہ آئی سنویون، یہاں پر بھی واو آیا تو اس کو واو کو نسبت میں لوٹایا گیا. کیونکہ اس کی جو جمع ہے وہ جمع میں لوٹایا جاتا ہے، جمع بنتی سنوات، تو سنوات میں واو کو لوٹایا گیا، تو لہذا اب اس کی تصغیر میں بھی اس کی نسبت میں بھی اس واو کو لوٹایا گیا. اسی طرح دمن ہے. اب یہاں دمن سے دمویون آیا، دمن سے دمویون آیا، اور دمن کی تسمیہ دمان آتا ہے، اور لغتن کی جمع جو آتی ہے وہ لغات آتی ہے. یہاں پر لام کو نہیں لوٹایا جاتا ہے، لام کو یہاں نہیں لوٹایا جاتا، لہذا اسے نسبت میں لوٹانا واجب نہیں ہوگا. یہاں پر واجب نہیں ہے لیکن لوٹا کر دیا ہے آپ کو، تو یہ جواز کی صورت ہے، لہذا اس کو بغیر واو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لوٹانا واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ دمویون سے دمیون بھی پڑھ سکتے ہیں اور لغویون سے لغیون بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لغیون بھی پڑھ سکتے ہیں، لغیون، اور دمیون بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے جواز کی صورت دکھیے، لوٹا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لوٹا سکتے ہیں. لوٹانے کی مثال دی آپ کے سامنے کہ لوٹائیں، دمویون واو آ گیا لوٹ کر، اگرچہ تثنیہ میں یہاں پر جو ہے وہ واو یہاں پر نہیں لوٹا تھا. تو اسی طرح جمع میں لغت کی جمع لغات، وہاں پر بھی واو لوٹ کر نہیں آیا تھا، لیکن یہاں یہ جوازی صورت دی ہیں اور اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، دمیون اور لغیون.
لغیٌ. تو اس طرح سے ہم نے مثالیں آپ کو واضح کر دیں. جیسے ابن، ابن کی جو بنائیں گے تو ابویٌ، یہاں پر کیونکہ تثنیہ میں لوٹ کے آ جاتا ہے ابن کی، اس لیے یہاں پر واجب ہوگا لوٹانا. اسی طرح سنتن کی جمع سنوات، اس کے جمع میں واو لوٹ کر آ جاتا ہے، اس لیے اس کی نسبت میں بھی لوٹ کر آئے گا سنویٌ. اور دمن کی تثنیہ دمان میں لوٹ کر نہیں آتا. اسی طرح لغت کی جمع لغات میں بھی جو ہے واو لوٹ کر کے نہیں آتا. تو ایسی یہاں پر اس کی جو ہے نسبت بنائیں گے تو وہاں پر بھی لوٹانا واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا. لہذا دمویٌ میں لوٹانا یہ لوٹایا گیا ہے. اسی طرح لغویٌ میں بھی لوٹایا گیا ہے. اس کو آپ حذف کر کے کر سکتے ہیں دمیٌ اور لغیٌ. نمبر 4 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ الف مکسورہ تیسری جگہ ہو، الف مکسورہ تیسری جگہ ہو تو وہ واو سے بدل جائے گا. الف مکسورہ تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل جائے گا. جیسے رضا سے رضاویٌ، جب نسبت بنائیں گے ہم تو وہاں پر وہ الف مکسورہ واو سے بدل دیں گے. جیسے رضا سے رضاویٌ، یا رضا جو ہے تیسری جگہ الف آیا، الف مکسورہ ضاد کے بعد جب اس سے ہم نے نسبت بنائی تو یہاں پر جو ہے اس الف کو واو سے بدل دیا گیا رضاویٌ. اور چوتھی یا پانچویں جگہ ہو، یہ تیسری جگہ ہو تو یہ تو واو سے بدل دیں گے، اور چوتھی یا پانچویں جگہ واقع ہو تو اسے واو سے بدلنا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے. اگر تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو اس الف مکسورہ کو حذف کر دینا یا واو سے بدل دینا وہ دونوں جائز ہوتا ہے. جیسے حبلا سے حبلیٌ، یہاں پر حبلیٌ، یہاں پر دیکھیں یہ چوتھی جگہ یہاں پر الف مکسورہ آیا تو اسے جو ہے یہاں پر بدل دیا گیا. چوتھی جگہ یا پانچویں جگہ ہو تو اسے واو سے بدل دینا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر دیکھیں حبلیٌ کر دیا گیا ہے کہ یا نسبت سے ماقبل صرف کسرہ ہے تو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے اس الف مکسورہ کو. جب چوتھی جگہ باقی ہوا اور پھر اس سے ہم نے جو ہے نسبت کا صیغہ بنایا اس میں منصوب، تو یہاں پر جو ہے اس الف مکسورہ کو حذف کر دیا گیا. اور واو سے بدلنا جیسے حبلاویٌ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں چوتھی جگہ جو الف تھا اس الف کو وہ واو سے بدل کر حبلاویٌ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پانچویں جگہ واقع ہو جیسے مصطفیٰ، یہاں مصطفیٰ میں بھی جو ہے الف مکسورہ پانچویں جگہ ہے تو یہاں پر بھی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے پڑھیں مصطفیٰ سے مصطفیٌ، یہاں پر الف مکسورہ کو حذف کر دیا گیا. اور اگر الف مکسورہ کو حذف کر دیا گیا اور یہ ہے کہ اسے واو سے بھی بدل سکتے ہیں. تو جیسے مصطفیٌ نہ پڑھ کر کے مصطفیٌ بھی پڑھیں تو یہاں پر جو ہے پانچویں جگہ جو الف مکسورہ تھا اس کو حذف کر کے اور اس کی جگہ اسے واو سے بدل دیا گیا. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں کہ اسے حذف کر دیا جائے الف مکسورہ کو جیسے حبلیٌ میں، اور اسے واو سے بھی بدل دینا بھی جائز ہے جیسے حبلاویٌ. اسی طرح مصطفیٰ میں یہاں پر پانچویں جگہ میں حذف کر دینا بھی جائز ہے جیسے مصطفیٌ، اور اسے واو سے بدل دینا بھی جائز ہے جیسے مصطفیٌ. نمبر 5 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں اس میں منقوص کی یا چوتھی جگہ ہو تو اسے حذف کر دینا یا واو ماقبل مفتوح سے بدل دینا دونوں جائز ہیں. اس میں منقوص کی یا چوتھی جگہ واقع ہو تو اسے حذف کر دینا یا واو ماقبل مفتوح سے بدل دینا دونوں جائز ہیں. جیسے القاضی سے القاضیُ یا القاضاویُ، یہاں اس میں مکسور کی یا چوتھی جگہ واقع ہے. قاف 1 الف 2 ضاد 3 اور یا یہ چوتھی جگہ واقع ہے. اسے حذف کر کے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ قاضیُ، جب اس میں منصوب بنائیں تو اس یا کو حذف کر کے اور یا مشدد صرف یا اس میں منصوب والی یا لے کر کے آ جائیں اور صرف قاضیُ پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. یا اس میں منقوص کی یا ہے اس یا کو واو سے بدل کر کے قاضاویُ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں قاضیُ میں جو یا ہے یہ قاضی کی یا نہیں ہے بلکہ یہ یا جو ہے وہ اس میں منصوب کی یا ہے جو مشدد ہے.
تو یہاں حذف ہو گئی ہے یہ یا اس میں منقوص کی، اور اس کو باقی بھی اس کو واو سے بدل بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے القاضا ویو میں یہاں واو جو ہے وہ یا سے بدل کر آیا جو القاضی میں تھا۔ نمبر 6، الف ممدودہ واو سے بدل جاتا ہے، الف ممدودہ واو سے بدل جائے گا، جیسے بیضاء جس کے آخر میں حمزہ ہو یہ ہے، تو الف ممدودہ یہ بیضاء یہ حمزہ ہے اس کے آخر میں، اب اس سے ہم اس میں منصوب بنائیں تو یہ جو ہے حمزہ واو سے بدل جائے گا، جیسے بیضاء سے بیضاویٌ، یہ حمزہ تھا جو اس حمزہ کو واو سے بدل دیا اور پڑھا بیضاویٌ۔ اور اگر یہ واو یا سے بدل کر آیا ہو، اور اگر یہ حمزہ یعنی الف ممدودہ جس کو بولنا ہے، اور اگر یہ الف ممدودہ واو یا سے بدل کر آیا ہو، واو یا سے بدل کر آیا ہو تو اسے واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے، واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے، جیسے کساؤن یہ الف ممدودہ ہے، اس الف ممدودہ سے اس میں منصوب بنائیں تو ہم کہیں گے کساؤن سے کسائیٌ، تو یہاں پر باقی ہے یہ الف ممدودہ اور اس میں منصوب ہم نے بنا دیا اس سے، تو اس کو باقی رکھنا، تو اسے باقی رکھنا بھی جائز ہے، جیسے کسائیٌ، اور اسے الف ممدودہ کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے، جیسے کساویٌ۔ تو پہلی مثال میں یہ واو سے اسے باقی بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کسائیٌ میں باقی ہے اور اس کے آخر میں یا نسبت جوڑ دی، اور اسی طرح باقی بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طرح باقی بھی حذف بھی کر سکتے ہیں، جیسے کساویٌ میں حمزہ کو الف ممدودہ کو واو سے بدل دیا۔ اسی طرح دوسری مثال میں رداء سے ردائیٌ یا رداویٌ، یہاں پر بھی دیکھیں کہ رداء جو ہے یہ الف ممدودہ ہے، اور اس کی جب اس میں منصوب ہم نے بنایا تو یہاں پر بناتے ہوئے ردائیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ردائیٌ میں یہ الف ممدودہ باقی رہے گا، اور اگر اسے واو سے بدلیں تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، تو اسے واو سے بدل دیں گے تو ایسی صورت میں واو سے بدل جائے گا، جیسے رداویٌ، یہاں پر جو ہے واو جو ہے یہ الف ممدودہ کے بدلنے میں آیا ہے، اور یہاں پر الف ممدودہ کو واو سے بدل دیا اور پڑھا رداویٌ۔ تو یہ فرمایا کہ الف ممدودہ واو سے بدل جاتا ہے، اور اگر یہ واو یا سے بدل کر آیا ہو تو اسے واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے۔ یہ ہو گیا، اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک چیز، اب قاعدہ نمبر 7 بیان کر رہے ہیں، فعیلتن کی یا حذف ہو جائے گی، فعیلتن کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ماقبل مفتوح ہو جائے گا، جبکہ وہ معتل العین یا مضاعف نہ ہو۔ اگر وہ معتل العین یا مضاعف ہو تو وہاں یا حذف بھی نہیں ہوگی، اور اس کا جو ماقبل ہے وہ مفتوح بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فعیلتن کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ماقبل مفتوح ہو جائے گا، جبکہ وہ معتل العین یا مضاعف نہ ہو، اور اگر یہ معتل العین یا مضاعف ہوں گے تو وہاں پر وہ یا باقی رہے گی۔ جیسے مثال دیکھیں حنیفتن، یہ حنیفتن فعیلتن کے وزن پر ہے اور اس کے اندر یا موجود ہے، تو اب اس سے جو ہم اس میں منصوب بنائیں تو بنے گا حنیفتن سے حنفیٌ، یہاں پر جو ہے اس کی یا کو حذف کر دیا گیا جو حنیفتن بھی تھی، اور اس کے ما قبل دیکھیں، اس کے ما قبل جو ہے فتح ہے، اس کے ما قبل جہاں پر یہ حذف ہوئی ہے تو اس کے ما قبل کیا ہو گیا، نون پر فتح آ گیا، پہلے کسرہ تھا اب اس کو جو آ گیا فتح آ گیا، حنفیٌ۔ لیکن اگر وہ معتل العین ہو یا مضاعف ہو تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہوگی، ورنہ یا باقی رہے گی، جیسے طویلیٌ، یہ طویلتن سے بنا ہے، طویلن میں یہ معتل العین ہے، اور یہاں پر اجوف وابی بولیں جس کو تاؤل مادہ ہے، تو یہاں پر یہ طویلتن، اب اس سے ہم اس میں منصوب بنائیں طویلیٌ، تو یہاں پر معتل العین ہونے کی بنیاد پر یہ یا جو تھی
اس میں فاعلتن میں یہ یا اس میں منصوب کی صورت میں نہیں گرے گی، اسی لیے جہاں طویلیون میں جو ہے یا موجود ہے۔ اور مزید جو قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کا ماخل مفتوح ہو جائے گا، وہ صرف اسی میں ہوگا جب کہ وہ معتل العین اور مضاف نہ ہو، لہذا یہاں معتل العین ہے تو یہاں مفتوح نہیں ہے بلکہ یہاں واو پر کسرہ ہے۔ اسی طرح جلیلیون یہ مضاف ہے، جلیلیون یہ جلیلتن سے بنا ہے، تو یہاں مضاف ہونے کی وجہ سے وہ شرط فوت ہو گئی اور اس کا ماخل مفتوح بھی نہیں رہے گا، اور ماخل مفتوح بھی نہیں رہے گا اور یا حذف بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر جلیلیون میں یہاں پر یا کا ماخل مکسور ہے اور یہاں یا حذف بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح اور تنبیہ فرماتے ہیں یہاں پر تنبیہ، بہت سے اسماء منصوبہ خلاف قیاس بھی آتے ہیں، بہت سے اسماء منصوبہ یعنی اس میں منصوب کے قاعدے تو بیان کی گئے آپ کے سامنے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اسماء منصوبہ خلاف قیاس بھی آتے ہیں، جیسے کہ رئی سے رازیون، رئی دیکھیں اب یہ ہے اس سے رازیون جو بنایا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ وجہ نہیں، یہاں پر اس کو کوئی خلاف قیاس یہاں پر آیا، رئی سے رازیون اس طرح سے آیا۔ اب یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے طریقہ کار ہمارے وہ ہے کہ اس کے اندر ہم تمرین کو حل کرتے ہیں، اور تمرین میں ہم پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ دوسری تمرین کا جو تعلق رہتا ہے وہ درست کرنے سے رہتا ہے، اور پہلی تمرین کا تعلق طلبہ سے سننے پر رہتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور دوسری تمرین کو ہم دیکھیں، دوسری تمرین میں دو سوالات ہیں اور دو سوالات میں غلطی کی نشاندہی کے متعلق ہیں، اور غلطی کی نشاندہی کے متعلق یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں، کیا ہے تو فرماتے ہیں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ غلطی کی نشاندہی میں جملہ نمبر 1 ہے کہ جس اسم کو یا لاحق ہو وہ اس میں منصوب ہوتا ہے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ جس اسم کو یا یہاں پر انہوں نے کہا تھا، ہم کہیں گے یا نسبت بولیں گے۔ جس اسم کو یا نسبت لاحق ہو اسے اس میں منصوب کہتے ہیں، وہ اس میں منصوب ہوتا ہے، تو یا نسبت بولیں، ورنہ یا سے وہ اس میں منصوب نہیں ہوگا۔ جس اسم کو یا نسبت لاحق ہو وہ اس میں منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 2 سوال ہے، اگر کوئی اسم فعیلتن کے وزن پر ہو تو نسبت میں اس کی یا اور تا دونوں گر جائیں گی۔ اگر کوئی اسم فعیلتن کے وزن پر ہو تو نسبت میں اس کی یا اور تا دونوں گر جائیں گی، تو یہاں یہ کہنا ہوگا آپ کو کہ صرف یا گر جائے گی، اس کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ماخل مفتوح ہو جائے گا، اور اس کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ماخل مفتوح ہو جائے گا جبکہ وہ معتل العین اور مضاعف نہ ہو۔ تو کہیں گے اگر اسم فعیلتن کے وزن پر ہو تو نسبت میں اس کی یا جو ہے وہ گر جائے گی اور اس کا ماخل مفتوح ہو جائے گا جبکہ وہ معتل العین اور مضاعف نہ ہو۔ یہ جو ہے صرف یا ہے، تا کا نہیں، یہاں پر یا گر جائے گی اور اس کا ماقبل جو ہوگا وہ مفتوح ہوگا، لیکن جبکہ وہ معتل العین اور مضاعف نہ ہو۔ اب یہاں سے تمرین نمبر 3 حل کر رہے ہیں، اور تمرین نمبر 3 کے اندر جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے قواعد پڑھے ابھی نسبت کے تعلق سے، ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل اسما سے اسماء منصوبہ بنائیے۔ نمبر 1 ہے ہجرتن، یہ اسم ہے اور اس سے اس میں منصوب بنانا ہے، تو ہم بنائیں گے ہجرتن سے ہجریجن، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا تو وہ اس میں منصوب میں حذف بناتے وقت حذف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم حذف کر دیں گے اور ہجریجن بنائیں گے۔ نمبر 2 ہے نحون ہے، اس سے اسم سے بنائیں گے، اس کی میں
اور یوں آخر میں یا نسبت لگائیں گے نحویٌ سے نحویٌ نحویٌ، اور ما قبل اس کے جو آ جائے گا وہ فتح آ جائے گا نحویٌ حویٌ۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 3 مولا۔ مولا یہ جو ہے اس میں مکسور ہے، اور اس میں مکسور کے اندر آپ کو بیان کیا کہ اس میں مکسور کا الف چوتھی جگہ واقع ہو، یہاں پر چوتھی جگہ واقع ہے، تو اب وہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ اس میں مکسور کا الف اگر چوتھی جگہ واقع ہو تو اسے واو سے بدلنا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے، دونوں جائز ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ اس کو جو ہے حذف کر کے مولیجن بھی پڑھ سکتے ہیں الف کو حذف کر کے، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر واو سے اسے واو سے بدل دیں، واو سے بدل دیں الف مکسورہ کو، اور یوں کہیں مولویٌ مولویٌ، تو مولیجن بھی کہہ سکتے ہیں الف مکسورہ کو برقرار رکھتے ہوئے، اس میں مکسور کا الف چوتھی ہو تو اسے حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے، تو حذف بھی کر سکتے ہیں اسے، تو حذف کریں گے تو اس طور پڑھیں گے مولیٌ، اور اگر واو سے بدلیں گے تو اسے کریں گے مولاویٌ۔ نمبر 4 مدینۃٌ۔ مدینۃٌ یہ فعیلۃٌ کے وزن پر ہے، اور پڑھا آپ نے کہ فعیلۃٌ کے وزن میں یا حذف ہو جاتی ہے جبکہ وہ معتل العین اور مضاف نہ ہو، یہاں معتل العین بھی نہیں ہے نہ مضاف بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اس کی جو ہے وہ یا حذف ہو جائے گی، اور فعیلۃٌ یعنی مدینۃٌ سے بنے گا مدنیٌ مدنیٌ، تو مدنیٌ پڑھیں گے۔ نمبر 5 ہے ایمانٌ۔ ایمانٌ یہ جو ہے ایمانٌ ہے اسم ہے، اور اس سے ہمیں اسم منصوب بنانا ہے، تو ایمانٌ سے اور ایمانیٌ بھی بنا سکتے ہیں، اور ایمانویٌ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مکسور کا الف چوتھی جگہ واقع ہو، اگر اس میں مکسور کا الف چوتھی جگہ واقع ہو تو اسے واو سے بدلنا اور حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ایمان میں چوتھی جگہ واقع ہے الف یا میم الف، تو الف چوتھی جگہ واقع ہو تو اسے حذف کر دینا اور واو سے بدل دینا دونوں جائز ہوتا ہے، تو حذف کریں گے تو پڑھیں گے ایمانیٌ، اور واو سے بدلیں گے تو ایمانویٌ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں نمبر 7 6 خضراء۔ خضراء اب یہ الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ واو سے بدل جاتا ہے، خضراء سے خضراویٌ، خضراء سے پڑھیں گے خضراویٌ، اس میں ممدود کا الف ممدودہ تانیث کا ہو تو واو سے بدل جائے گا، تو یہاں واو سے بدل دیں گے اور خضراویٌ پڑھیں گے۔ آگے ہے نمبر 7 عیسیٰ۔ عیسیٰ یہ اس میں مکسور ہے، اور عیسیٰ یہ اس میں مکسور کی مثال ہے، اور اس مکسور کا یہ الف جو ہے وہ چوتھی جگہ واقع ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب چوتھی جگہ واقع ہو تو وہاں پر واو سے بدلنا اور اسے حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کو ہم عیسیٰویٌ بھی کہہ سکتے ہیں اور عیسیٌ بھی کہہ سکتے ہیں، عیسیٌ۔ نمبر 8 ہے دہلی۔ دہلی اس میں منقوص ہے، اس کے آخر میں اس منقوص کی یا ہے، اور یہ چوتھی جگہ واقع ہے، اس میں منقوص کی یا چوتھی جگہ واقع ہے، تو ایسی صورت میں اسے ما قبل مفتوح سے واو سے بدلنا تو اسے واو ما قبل مفتوح سے بدل دینا بھی جائز ہے، اور یا پھر حذف کر دینا دونوں جائز ہے، تو دہلی سے ہم دہلیٌ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں منصوب کے طور پر، اور دہلاویٌ بھی کہہ سکتے ہیں، دہلاویٌ۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 یدن۔ یدن جو ہے وہ یدن کا جو آتا ہے اس میں منصوب آگا یدویٌ، یدن کا یدویٌ کے ثلاثی اسم ہے، اس کی اصل تھی یدن کی یدویٌ، ثلاثی اسم محذوف اللام ہے، یعنی واو یہاں پر حذف تھا تو یدویٌ، تو محذوف اللام ہو تو لام کلمے کو ثابت فتح دیا جاتا ہے، تو یہاں پر لام کلمے کو ثابت مان کر یا لام کلمے کو لوٹا کر عین کلمے کو فتح دیتے ہیں، جس سے کہ آپ نے یہ پڑھا اسم کے اندر کہ اگر وہ موجود ہو
تو اگر تثنیہ میں آتا ہو تو اس کو وہاں پر لوٹا کر عین کلمے کو فتح دیتے ہیں، لہذا ہم کہیں گے یدن سے یدویون، تو یہاں واو کو لوٹا دیا اور اس کے ماقبل دال پر فتح دے دیا۔ نمبر 10 اسلامن، اسلامن یہ بھی جو ہے اسلام، اس سے ہم جو بنائیں اس میں منصوب بنائیں تو ہم بنائیں گے اسلامیون، تو اسلامیون بنائیں گے اسلامیون۔ اب یہ اسلامیون بنایا، اس میں مقصور کا جو الف تھا وہ چوتھی جگہ واقع ہے، تو اسے واو سے بدلنا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے۔ اس میں منصوب کہا تو اسے واو سے بدلنا اور حذف کرنا دونوں جائز ہے، تو اب ہم کہیں گے اسلام سے اسلامیون بھی کہہ سکتے ہیں اور اسلامویون بھی کہہ سکتے ہیں، واو سے بدل دینا اور اسے حذف کر دینا بھی دونوں جائز ہے، تو اسلامویون۔ نمبر 11 سماعن، آسمان۔ اب یہ سماعن یہ اس کے آخر میں آیا سماعن، تو اب یہاں سماعن سے ہم کہیں گے اس کے اس میں منصوب بنائیں گے سماویون، سماویون، کیونکہ یہ الف ممدودہ ہے اور حمزہ ممدودہ ہے، اس میں ممدودہ کا الف واو یا یا سے بدل کر آیا ہو تو اسے واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہوتا ہے۔ اس میں ممدود کا الف یہاں پر واو سے یا سے بدل کر آیا، الف سے مراد یہاں پر حمزہ ہے، اور حمزہ یہ واو یا یا سے بدل کر آیا ہو تو اسے واو سے بدلنا اور یا باقی رکھنا دونوں جائز ہوا کرتا ہے، لہذا ہم یہاں یوں کہہ سکتے ہیں سماویون بھی کہہ سکتے ہیں اور سماعیون بھی کہہ سکتے ہیں۔ سماعیون باقی رکھ سکتے ہیں حمزہ کو، اور حمزہ کو واو سے بدل سکتے ہیں تو سماویون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آ جائیں 12 نمبر پہ شریعتن، شریعتن یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، اور فعیلتن کی جو ہے وہ یا حذف ہو جائے گی جبکہ اس کا ماقبل مفتوح اور اس کا ماقبل مفتوح ہوگا، تو شریعتن یہ جو ہے اس میں شریعتن اس میں منصوب ہم بنائیں تو ہم کہیں گے شریعتن سے شرعیون۔ اب یہاں پر بنائیں گے شریعتن سے شرعیون حنیفتن کی جگہ، کیوں کہ وہاں پر یہ شرط تھی کہ فعیلتن کے وزن پر ہو تو اس کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ماقبل مفتوح ہو جائے گا، تو یہاں فعیلتن کے وزن پر تو ہے لیکن اس میں نہ معتل العین ہے نہ یہ مضاف ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو کہیں گے شرعیون۔ نمبر 13 ہے اتارن، اتارن یہ اتار ہے، اب اس سے جو ہے اس میں منصوب بنانا ہے تو یوں بنائیں گے اتار سے اتاریون، اتار سے اتاریون کہ اسم کے آخر جو اتار ہے اس کے آخر میں یا نسبت لاحق کر دی گئی اور اتاریون۔ نمبر 14 ہے العصا، عصا یہ اس میں مکسور کی مثال ہے اور یہاں پر الف مکسورہ ہے العصا، اس کے آخر میں جو ہے تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں الف مکسورہ تیسری جگہ یہاں پر واقع ہے اور تیسری جگہ واقع ہو تو وہاں پر واو سے بدل دیا جائے گا اور ہم کہیں گے عصاویون، عصا سے عصاویون، تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل دیا جاتا ہے، عصا سے کہیں گے عصاویون العصاوی، اس میں مکسور تیسری جگہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے۔ نمبر 15 ہے عزیزتن، عزیزتن یہ فعیلتن کے وزن پر ہے اور جب فعیلتن کے وزن پر ہو تو اس کی یا حذف ہو جاتی ہے اور ما قبل مفتوح ہوتا ہے، لیکن یہاں عزیزتن کی جو ہم اس میں منصوب بنائیں گے وہ بنائیں گے عزازیون، عزازیون، عزیزیون بنائیں گے، اس کی عزیزیون بنائیں گے، اور عزیزیون کیوں بنائیں گے؟ یہاں یا حذف نہیں ہوگی، کیوں نہیں حذف ہوگی؟ کیونکہ وہاں شرط یہ ہے کہ جب کہ وہ کلمہ معتل العین یا مضاف نہ ہو، اور یہاں عزیزتن یہ معتل العین تو نہیں لیکن مضاف ہے، اور جب مضاف ہے تو اس کی جو ہے وہ نسبت اس طور سے نہیں بنائیں گے اور اس کو ہم یہاں یا حذف نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے عزیزیون، عزیزیون، جیسے طویل میں طویلیون پڑھا ہے اور یہاں جیسے جلیل میں جلیلیون پڑھا ہے، ایسی عزیزتن میں عزیزیون پڑھیں گے۔ نمبر 16 المرتضی، المرتضی یہ اس میں مکسور کا الف جو ہے یہ چوتھی جگہ واقع ہے،
اور چوتھی جگہ واقع ہو تو اسے وہاں پر واو سے بدلنا اور حذف کر دینا دونوں جائز ہوا کرتا ہے۔ چوتھی یا پانچویں جگہ ہو تو اسے واو سے بدلنا اور حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے، لہذا المرتضی کو ہم یوں بھی اس میں تو اس مرتضی ویون بھی پڑھ سکتے، مرتضی ویون پڑھیں تو مرتضی ویون پڑھیں گے تو یہاں پر واو کو لے کر کے آئیں گے، چوتھی جگہ واقع الف مکسورہ اور اس کو واو سے بدل دینا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہوتا ہے۔ تو اس طور پہ ہم حذف کریں تو یوں بھی کہیں گے مرتضیون، اور اسے واو سے بدل دیں اور تو یوں کہیں گے مرتضویون، مرتضوی المرتضوی، حذف کر دیں گے تو مرتضی، اور حذف نہ کریں تو اس کو ہم یوں کہیں گے مرتضوی۔ تو اس طرح سے یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا خلاصۃ النحو حصہ دوم کا الدرس الثامن والستون، 68واں سبق جو تھا وہ نسبت کا بیان مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلیت مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔